لوگوں کو نقصان سے بچانا انصاف ہے اور ان پہ غصہ نہ کرنا اخلاق ہے۔ غیبت تب ہی ہو سکتی ہے جب سننے والا موجود ہو۔ اگر آپ انعام دینے سے قاصر ہیں تو شکریہ ضرور ادا کریں۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ ہر شخص پر اعتبار نہ کریں اور ہر کسی سے مذاق بھی نہ کیا کریں، کیونکہ بہت سے کم ظرف اس دنیا میں موجود ہیں، اس لیے کم ظرفوں کو ان کی اوقات میں رکھیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ دیتے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں پر بیٹھ جانے سے سمجھ آتی ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو، ورنہ جن کے لیے آپ چھوڑتے ہو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ فوراً یقین مت کیا کریں، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سب سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ اپنی خوشی کی بات کچھ لوگوں کے سامنے مت کیا کریں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کی ذہنی تندرستی کسی بھی رشتے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ایک جاہل حکمران پوری قوم کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے خلاف ہونے والی تنقید کو خاموشی سے سننا صرف بہادر لوگوں کا کام ہے۔ محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں آ کر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ کبھی کسی کو اس بات کی بھوک بھی نہ ہونے دیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جہل ہی جیتے گا۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو انسان آپ کو 2 کاموں سے روکے، سمجھ لو وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، وہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ نمبر 1، اچھا کام کرنے سے۔ نمبر 2، حق کی بات کہنے سے۔ مطلب کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ تک پہنچتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ مخلص لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور چمچے ہمیشہ بازی لے جاتی ہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت۔ ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب بھی محسوس ہوتی ہے۔ تم اپنے باپ کے پسینے کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کا دستر پر موجودگی اور کمرے کے بھئی اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانوں کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ محبت کو اسی وقت خود میں جذب کر لینا چاہیے جب وہ خود کو پیش کرتی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں
اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے خوش قسمت چیز جو آپ کے ساتھ زندگی میں ہو سکتی ہے یہ ایک خوشگوار بچپن ہے۔ ایسے لوگوں پر اپنا وقت، جذبات اور احساسات ضائع نہ کریں جو آپ کی مستقبل کا حصہ نہ ہو۔ خیالات کی جنگ میں کتاب اختیاروں کا کام کرتی ہے۔ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ہمیشہ صفحہ پلٹنا کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی کتاب بھی بدلنی پڑتی ہے۔ انصاف کے بغیر تو ایک گھر بھی نہیں چل سکتا، آپ ریاست کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہم خود کو خوددار ثابت کرنے کے لیے اکثر تکبر کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھوکہ نہیں، سہارا دیتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ سب سے قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ جب کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔